الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاسین والقرآن الحکیم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے ہم سے عالم ارواح میں ایک عہد لیا تھا اور تمام روحوں کو اکٹھا فرما کر ایک وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں آپ لوگوں کا پروردگار نہیں ہوں؟ سبھی حضرات نے اس وقت بیک زبان ہو کر کے یہ کہا تھا بلا انت ربنا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے مربی ہیں، آپ تو ہم سب کی تربیت کرنے والے ہیں، ہمارے پالنہار ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا انسان نسیان سے بنا ہوا ہے، بھول جائے گا۔ اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے، اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک پاکیزہ سلسلہ شروع فرمایا، اس کی یاد دہانی کے لیے کہ جو قول و قرار کر کے آئے ہو اس کو یاد کرو اور اپنے اللہ کو رب جانو، اس کو اپنا پالنہار سمجھو۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر جو شروعات ہوتی ہے اس آیت سے، الحمدللہ رب العالمین، کی تمام حمد و ستائش، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہان کا مربی اور پرورش کرنے والا ہے۔ اور قرآن کریم کا اختتام بھی قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے نبی میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ مکمل ایک پوری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار مختلف مقامات پہ کیا، اسی لیے انبیاء کرام کا ایک سنہرا دور چلا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو صحیح تعداد معلوم ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے مبعوث کیا اور اس کو شروع فرمایا۔ تمام انبیاء کا مشن یہی تھا، تمام رسولوں کا مقصد یہی تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، توحید کی الوہیت لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے۔ لوگ اس جہان کے بنانے والے کو، انسان کے خالق و مالک و رازق کو اپنا معبود، اپنا مسجود، اپنا رازق، اپنا مالک سمجھنے لگے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ چاند اپنا چاندنا بکھیرتا رہے گا، دریا کی روانی برقرار رہے گی، ارض و سما باقی رہیں گے، پہاڑ اپنی جگہ پہ مستقر رہیں گے اور قائم رہیں گے، اور سورج اپنی جگہ سے نکلتا اور ڈوبتا رہے گا۔ ہر طریقے کی حرکتیں اس کائنات میں ہوتی رہیں گی، اس وقت تک جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، اور جس دن دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ارض و سما کو، شجر و حجر کو، بحر و بر کو، اور دنیا کی حسین رعنائیوں اور رنگینیوں کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ یہ خوبصورت پہاڑ، یہ رواں دواں دریے، یہ چاند اور یہ سورج اور یہ زمین اور یہ حسین اور جمیل دنیا، اللہ رب العزت ان سب کو ختم کر دیں گے۔ جس دن اس روئے زمین پر اللہ کی صدا بلند کرنے والا ایک بھی آدمی نہیں رہے گا، اسی دن قیامت برپا کر دی جائے گی۔ اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی شکل میں عنایت فرمائی ہے۔
तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मिशन यही था कि लोग एक अल्लाह को मानने वाले हो जाएं। इसी मिशन के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपने माँ बाप को खैराबाद कहना पड़ा, अपने वतन अजीज़ को छोड़ना पड़ा, आग के अंदर डाला गया, सिर्फ इस वजह से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि लोगों अपनी पेशानियों को इन पत्थरों के सामने, इन मूर्तियों के सामने क्यों टिकाते हो। लेकिन इतना कहना जुर्म साबित हुआ, उनको उनके वतन से निकाला गया, आग के अंगारे के अंदर डाला गया, सिर्फ इस बात के कहने पे कि लोगों अल्लाह को अपना रब समझो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत को और वाज़ेह तरीके से बयान कर दिया कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको नबी बनाया, मुझको रसूल बनाया, मुझको कुरान करीम की शक्ल में एक आखिरी किताब दी है, तुम उसको मानो। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़रिए से उस वादे को याद दिलाया और अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई पैगंबर आने वाला नहीं, रिसालत का और नबूवत का सिलसिला क़यामत तक के लिए बंद कर दिया गया। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है, हर फ़र्द बशर की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को एक अल्लाह की दावत दे, लोगों को दिलों में अल्लाह की तौहीद की उलूहियत को पैवस्त करे। आज हमारे दिलों के अंदर ज़बान पे तो हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही रोज़ी रसा है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खालिक है, सब कुछ करता धरता अल्लाह है, लेकिन सिर्फ ये ज़बानी बातें हैं। दिलों के अंदर अल्लाह का जैसा खौफ होना चाहिए, दिलों में अल्लाह का जैसा डर होना चाहिए, नहीं है। हमारे रवैये में कोई तब्दीली नहीं है। बज़ाहिर मस्जिदों में भी आते हैं, बज़ाहिर हम नेक काम भी करते हैं, लेकिन जैसा इखलास होना चाहिए, जैसा खुलूस होना चाहिए और जैसा अल्लाह का खौफ होना चाहिए, आज हमारे दिलों के अंदर नहीं है। इसलिए आज बुज़दिली की ज़िंदगी गुजारने पर हम मजबूर हैं। हम एक दुनियावी शख्स से मुतासिर हो जाते हैं और डर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका मालिक हो, अल्लाह ताला जिसका खालिक हो, अल्लाह जैसी ताकत जिस आदमी के पास हो, उसको किससे डरने की ज़रूरत। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह ताला सारी दुनिया से उसको डरा देते हैं। आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन उस कलमे का तकाज़ा क्या है, वो कलमा हमसे क्या कहता है, उसके हमारे मुतालबात क्या हैं। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं, इसलिए हम धड़ल्ले से गुनाह के काम करते हैं, धड़ल्ले से हम रिश्वत के काम करते हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन हमारे दिलों पे उसका कोई असर नहीं होता, एहसास नहीं होता। तो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मिशन यही था कि लोग एक अल्लाह को माने, तौहीद का इकरार करें। इसी ताल्लुक़ से हज़रत इमाम राज़ी, इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने फरमाया है कि अल्लाह की पहचान कैसे होती है, अल्लाह के बग़ैर तो इस कायनात का तसव्वुर नहीं। एक बदवी से किसी ने सवाल किया था, अच्छा ये बताओ कि अल्लाह के वजूद की, अल्लाह के पाए जाने की क्या दलील है। तो उस बदवी ने क्या कहा कि जब कोई आदमी मेघनी देखता है रोड के ऊपर, तो मेघनी से उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से किसी जानवर का गुज़र हुआ है। पैर के जो निशानात होते हैं, निशानात देखकर इंसान ये तस्लीम करता है, ये यकीन कर लेता है कि यहाँ से किसी आदमी का गुज़र हुआ है। इतने बड़े कायनात का निज़ाम क्या यूँ ही चल रहा है, उसका चलाने वाला मौजूद है। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जब आदमी पानी के अंदर तैरता है और डूबने लगता है, गर्क़ाब की शक्ल हो जाती है, तो आदमी हाथ पाँव मारता है। हम सब उससे वाकिफ़ हैं कि आदमी डूब रहा है, लेकिन हाथ पाँव इधर उधर चलाता रहता है। उसको एक उम्मीद होती है कि मुझे साहिल मिल जाएगा, मुझे किनारा मिल जाएगा और मैं बच जाऊंगा। यही उम्मीद अल्लाह का पता दे रही है। उस आदमी के अंदर जो उम्मीद और तवक्को होती है, ये तवक्को इस बात की अलामत है, इस बात की तरफ मुशीर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नबी को भी ना भेजता, किसी किताब को नाजिल ना करता, किसी मैसेंजर को अल्लाह ताला मबऊस ना करता, फिर भी कायनात के निज़ाम को और कायनात के हसीन और अजीब व गरीब मनाज़िर को देखकर इंसान के लिए अल्लाह की वहदानियत को मानना लाजिम हो जाता।
کسی نبی کی ضرورت نہیں اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کا پتہ بتانے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی قدموں کے نشانات سے اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، کسی مشین کو دیکھ کر انسان یہ یقین کرتا ہے کہ اس کا کوئی موجد اور بنانے والا ہے۔ یہ نظام، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ دریا اور یہ درخت اور یہ زمین، کیا یوں ہی اس کا نظام چل رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ایک بچہ ہے 2 سال کی عمر تک دودھ پیتا ہے، 2 سال کے بعد جیسے جیسے مربی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ اور رب کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تربیت کر کے، اس کی پرورش کر کے اس کو کمال تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ رب العزت انسان کی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہاں کوئی فیکٹری نہیں، وہاں کوئی کارخانہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں انسان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب انسان نکلتا ہے تو ماں کے پستان کے اندر دودھ اللہ رب العزت مہیا کر دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، اگر لڑکی کی شادی نہ ہو، عورت کی شادی نہ ہو، تو اس کی پستان کے اندر دودھ نہیں اتر سکتا۔ لیکن جب یہ خوبصورت انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور دنیا میں آنے کا اس کا وقت قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت پہلے سے روزی کا انتظام اس بچے کے لیے کر دیتے ہیں۔ دانت نہیں ہے، گوشت نہیں کھا سکتا، اللہ نے اس کی غذا دودھ بنا دی۔ دانت نکل آئے، اب تھوڑا تھوڑا ماں باپ اس کو کھلاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صناعی ہے، اللہ کی کرشمہ سازی ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ایک ناپاک قطرے سے بننے والا انسان، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے ایک دہریہ کا مناظرہ ہوا۔ دہریہ جو عام طور سے سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام یوں ہی چل رہا ہے، ایک دہریہ کا مناظرہ ہوا۔ اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر ایک وقت متعین ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں وقت میں پہنچنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس وقت کو تسلیم کیا اور مجلس برخاست ہو گئی، فلاں وقت پہ حاضر ہونا ہے سب کو۔ دہریہ اپنے وقت پہ پہنچ گیا۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے نظام یوں ہی چل رہا ہے، وہ اللہ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، بھیڑ اکٹھا ہو گئی، دہریہ وقت پہ پہنچ گیا۔ اب وہ لوگوں سے کہنے لگا، دیکھا اپنے امام صاحب کو کیسے جھوٹے ہیں، وقت پہ آئے نہیں، اور وہ لاغی ہیں، لغو کہنے والے ہیں، وقت پہ ان کو پہنچنا چاہیے۔ لوگ بھی حیران اور ششدر، لوگوں کی نگاہیں امام صاحب کی طرف، وہ آئے نہیں۔ اتنے میں وقت ختم ہوئی ہونے والا تھا، امام صاحب نمودار ہوتے ہیں، امام صاحب پہنچتے ہیں، مجمع میں ایک شور اٹھتا ہے، وہ جو سناٹا تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ دہریہ امام صاحب کی طرف متوجہ ہو کے یہ کہتا ہے کہ کیوں امام صاحب، آپ نے بھاگنے کی راہ تلاش کر لی، راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے ایک وقت دیا، اس وقت پہ نہیں آئے۔ امام صاحب نے یہ فرمایا، عام طور سے اگر کسی کو اللہ کے وجود کے بارے میں بتلانا ہو تو قرآن و حدیث کی دلیل اگر دیتے رہو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر عقلی دلائل پیش کیے جائیں تو انسان سمجھ لیتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں تو وقت پر ہی چلا تھا، لیکن جب میں آگے بڑھا، میرا سفر آگے پہنچا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک دریا ہے۔ اب دریا سے اس پار جانے کی کوئی شکل نہیں۔ دریا کے کنارے جب میں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر میرے نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ منظر یہ تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے جو درخت تھے وہ خود بخود کٹ گئے، اور وہ درخت کٹ گئے، اس سے تختے تیار ہوئے، اور وہ تختے کشتیوں میں تبدیل ہو گئے، ایک بہترین خوبصورت کشتی تیار ہو گئی، اور وہ کشتی خود بخود چلنے بھی لگی۔ میں اس میں سوار ہو کر کے دریا کے اس پار آیا۔ دہریہ نے یہ کہا، لوگوں تمہارے امام صاحب کتنے جھوٹے ہیں، کیسی اناپ شناپ باتیں کر رہے ہیں، کیسی بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں کہ دریا کے کنارے درخت خود بخود کٹ گئے اور وہ لکڑیاں تختوں میں تبدیل ہوئیں، اور وہ تختے خوبصورت کشتیوں میں بدل گئے، اور کشتیاں سمندر کے اس پار سے اس پار لوگوں کو پہنچانے لگی۔ یہ خود بخود کیسے سارا معاملہ ہونے لگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ جب ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، اور درخت کی لکڑیاں تختوں میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اور وہ تختے خود بخود کشتی نہیں بن سکتے، اور وہ کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، درخت کا کاٹنے والا ہونا چاہیے، لکڑیوں کو سنوارنے والا ہونا چاہیے، اس کو کشتی میں مزین کرنے والا ہونا چاہیے، اور کشتی کا ایک چلانے والا بھی ہونا چاہیے۔ کائنات کا اتنا بڑا نظام، یہ زمین و آسمان، انسان کی نشو و نما اور حیوانات اور معدنیات، ان سب کا چلانے والا کیا کوئی طاقت اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے؟ وہ دہریہ لاجواب ہو گیا۔
اور اس نے اپنا سر جھکا لیا اور جاتے جاتے امام صاحب سے اس نے کچھ سوالات اور کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ اچھا امام صاحب یہ بتلائیے کہ اللہ رب العزت سے پہلے کیا چیز تھی؟ امام صاحب نے یہ کہا کہ آپ گنتی شمار کیجیے، گنیے۔ اس نے 1 2 3 4 گنتی گننی شروع کی۔ امام صاحب نے کہا غلط، پہلے 1 سے پہلے کیا گنتی ہے؟ اس نے یہ کہا 1 سے پہلے تو کوئی گنتی نہیں۔ امام صاحب نے کہا اسی طرح اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ دوسرا اس نے سوال کیا اللہ رب العزت کہاں ہے؟ امام صاحب نے کہا ایک موم بتی جلائی جائے۔ موم بتی جلائی، پوچھا اس کی روشنی کدھر ہے؟ آپ متعین کیجیے۔ دہریہ نے یہ کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ اسی طریقے سے امام صاحب نے فرمایا اللہ رب العزت بھی چاروں طرف ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا، اچھا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب اب تک جوابات کھڑے کھڑے دے رہے تھے اور وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ ایسا ہے آپ نیچے آئیے، اس سوال کا جواب میں اوپر جا کے دوں گا۔ وہ دہریہ نیچے آ رہا ہے، امام صاحب اوپر جا رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اس وقت میرا اللہ مجھ کو اوپر لے جا رہا ہے اور تم کو نیچے لا رہا ہے۔ اس نے توحید کا اقرار کر لیا اور یہ کلمہ پڑھ لیا، ہاں واقعی اس کائنات کا صانع، اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا مالک کوئی نہ کوئی اللہ کی شکل کے اندر موجود ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا آپ کے پاس اللہ کے موجود ہونے کی کیا مضبوط دلیل ہے؟ امام مالک نے فرمایا اختلاف اصوات، اختلاف نغمات، اختلاف وجوہ، چہروں کا مختلف ہونا، آواز کا مختلف ہونا، شکلوں کا الگ الگ ہونا، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی دلیل میرے نگاہوں میں یہ ہے۔ کروڑوں اور کھربوں انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لیکن آپ سوچئے ایک انسان کی شکل دوسری انسان کی شکل سے بالکل نہیں ملتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 انسان ایک شکل کے ہوں، دونوں شکلوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ آواز جہاں سے نکلتی ہے، ایک مقرر کی آواز الگ ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والے کی آواز الگ ہوتی ہے، انسانوں کی آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک انسان کی آواز دوسرے انسان کی آواز سے نہیں ملتی۔ شکل و شباہت اللہ رب العزت نے، زبان سب کا سائز ایک ہے، اللہ رب العزت نے گلا سب کا ایک طرح بنایا، لیکن نکلنے والی آوازیں الگ الگ ہیں۔ انسان کی شکلیں اللہ نے بنائی، لیکن کسی کی شکل دوسرے کی شکل سے میل نہیں کھاتی ہے۔ ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کہ اگر وہ ناپاک قطرہ بدن کو لگ جائے تو اس کو دھونا پڑے، اگر وہ ناپاک قطرہ نکل جائے تو جب تک غسل نہ کر لے نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک ناپاک پانی سے پیدا ہونے والا انسان اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، بہترین سانچے کے اندر ڈالا، خوبصورت شکل دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، اپنے خالق کو فراموش کر دیتا ہے، اس دنیا کمانے کے اندر اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا خالق بھی کوئی ہے، میرا رازق بھی کوئی ہے، میرا مسجود بھی کوئی ہے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ کے پاس باری تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں نے ایک دن غور کیا اور بہت غور کیا، غور کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ایک سفید گنبد ہے، چاندی جیسا، چاندی کی دیواریں ہیں، سفید گنبد ہے، اس میں نہ تو کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتی ہے۔ اس میں اللہ خوراک بھی دے رہا ہے، اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، لیکن ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سفید گنبد، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس سفید گنبد کی چاندی کی دیوار نکلتی ہے اور ہٹتی ہے، اس میں سے ایک خوبصورت جانور نکلتا ہے اور نکل کر کے دانے چگنے لگتا ہے، اچھے برے کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے لگتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تیرنا ہے یا نہیں تیرنا ہے۔ یہ خوبصورت جو گنبد ہے یہ انڈا ہے، انڈا چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، لیکن جب وہی انڈا مرغی اس کو سیتی ہے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد اس میں سے خوبصورت بچے تیار ہوتے ہیں۔ اگر مرغی کے انڈوں کے ساتھ بطخ کے انڈے ملا دیے جائیں، بطخ کے انڈے شامل کر دیے جائیں تو مرغی اس کو بھی سے دیتی ہے، اور بطخ کے بچے جب نکلتے ہیں اور مرغی کے بچے جب ایک ساتھ چلتے ہیں
تو دریا کے کنارے، پانی کے کنارے، نالی کے کنارے جب یہ مرغی ان بچوں کو لے کے چلتی ہے تو مرغی کے بچے کنارے کنارے چلتے ہیں، اور بطخ کے بچے چھوٹے چھوٹے چوزے وہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگاتے ہیں۔ ان کو یہ شعور، ان کو یہ عقل اور یہ سمجھ کس نے دی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے دی۔ امام شافعی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اس طریقے سے پہچانا کہ ایک شہتوت ہے، توت کا درخت ہے، اس کو مختلف قسم کے جانور کھاتے ہیں، بکریاں اور گائیں کھاتی ہیں تو اس سے میگنیاں تیار ہوتی ہیں، ریشم کا کیڑا جب اس کو کھاتا ہے تو اس سے ریشم تیار ہوتا ہے۔ اسی توت ایک ٹہنی، ایک تناور، ایک درخت ہے، لیکن مختلف جانور کھاتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ ریشم کا کیڑا بیٹھتا ہے تو ریشم کے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے بنانے والے ہیں، اس کائنات کے خالق ہیں۔ آج ہمارے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، زبان سے تو ہم مدعی اور دعوے دار ہیں، لیکن ہمارا کردار اس سے بالکل مختلف ہے، ہمارا کردار اس سے برعکس ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت کی وہ طاقت ہے جس طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی بھی طاقت ٹک نہیں سکتی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے اس عظیم نعمت کی قدر ہم کریں۔ اللہ نے جو ہم سے مطالبہ کیا اس کو ہم پورا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنا ڈر اور اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر مضبوطی سے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔